وہ خواتین کہ جو اپنے شوہروں کو عزت نہیں دیتی، اپنے شوہروں سے زبردستی طلاق مانگنے کے لیے مصر ہیں اور کوئی وجہ شرعی نہیں پائی جاتی، تو ایسی صورت میں سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس، ہر وہ عورت جو بغیر کسی ضرر، تکلیف اور بغیر کسی ستانے کے شوہر سے طلاق مانگے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ استغفر اللہ۔ لیکن اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو شدید ضرورتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ کیا شدید ضرورت ہے؟ کہ شوہر ایسا ملا ہے جو ظالم جابر ہے، مارتا، اسے شریعت کا، دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی پاس نہیں ہے، تو یہ شخص تو اس قابل ہے کہ اس سے چھٹکارا لیا جائے۔ پھر یہ حکم اس عورت کے لیے نہیں ہے جو مظلوم ہے، لیکن بغیر کسی وجہ سے بس مجھے رہنا ہی نہیں ہے اور وہ اپنے گھروں کو بگاڑنے میں تلی ہوئی ہیں اور وہ سہارا لیے بھی اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اور بسا اوقات ان کے اہل خانہ انہیں مزید طاقتور کرتے، ہاں 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 ہم تمہارے پیچھے کھڑے۔ ایسے بہت سارے کیس نکلتے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، شوہر ہر حوالے سے اس کا سپورٹر ہے، اسے رہائش بھی دے رہا ہے، اسے کھانا بھی دے رہا ہے، اسے نفقہ بھی دے رہا ہے، بس اسے رہنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ عورت اپنے لیے سنے کہ ہر وہ عورت جو بغیر ضرر، بغیر شدید ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کرے گی تو اس کے لیے حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث شریف، جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سخت حکم بیان فرمایا۔ مزید فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق دینا ہے۔ طلاق دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اپنے سلسلے کو قائم رکھنا ہے۔ غصہ آ جائے کسی بھی بات پر تو دائیں بائیں ہو جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں، کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ یہ ماحول کسی حد تک ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات بالکل ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ واپسی بظاہر ممکن نظر نہیں آتی اور آپس کا اس طرح کا ٹکراؤ سمجھ میں آتا ہے، تو بھی اس کے اندر حکمت، بڑوں کو بٹھانا اور کوئی ایک ایسی نشست رکھنا کہ کوئی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن پھر بھی نہ ہو تو پھر یقیناً یہ راستہ جدا کرنا جائز ہوگا، یہ راستہ جدا کرنا جائز ہوگا اور شوہر طلاق دینے کا مجاز ہوگا۔ پھر ایسی ضرورت کے وقت طلاق دینے پر شوہر کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ، جہاں طلاق دینے کا ہے وہاں خلا کا بھی ہے۔ میں نے پچھلی جمعۃ المبارک بھی خلا کے اختتامی کلمات پہ گفتگو کی تھی کہ بعض اوقات عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے، تو اب اگر عدالتی کارروائی میں کسی عورت کو خلا نافذ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عدالت کا فیصلہ تمام فقہا من و عن تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں
کہ ہمارے دنیاوی قوانین کے اندر بہت سارے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، غیر شرعی فیصلے ہو رہے ہیں۔ جو قاضی بیٹھا ہے وہ کوئی عالم فاضل مفتی ہے نہیں، اسے شریعت کے اتنے مسائل بس اوقات معلوم ہے، بس اوقات معلوم نہیں۔ بہت سارے فیصلے سود کے ہو ہی رہے نا، سپریم کورٹ نہیں، وہیں پہ ہی روکا ہوا ہے سود کا مسئلہ۔ بہت سارے بینکنگ کورٹ کے اندر بھی فیصلے ہو ہی رہے ہیں، وہ بھی تو قاضی ہے، وہ بھی ایک جج ہے۔ تو بہت سارے شرعی غیر شرعی فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو عدالتی خلا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ صورتیں کہ جن میں نکاح واقعی فقہی اعتبار سے بھی ختم ہو جائے گا، وہ مثلاً مرد نامرد ہے، مرد نان نفقہ نہیں دیتا، مرد ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسی چند ایک صورتوں میں عدالت فیصلہ دیتی ہے تو وہ جو دارالفتہ ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، جی صحیح ہو گیا۔ لیکن صرف اتنی طلب پر کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے اور عدالت کے قاضی صاحب نے نکاح کے ختم ہونے کی ڈگری جاری کر دی، شرعی اعتبار سے یہ ڈگری معتبر نہیں ہے، نکاح برقرار رہے گا۔ اس کا پھر کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ شوہر کو راضی کیا جائے کہ وہ طلاق دے۔ ایک ایسی سچویشن حضور کے زمانے میں آئی، ایک واقعے پہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی موضوع آگے ایک جمعے اور اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ مختصر صرف کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئیں اور ایک صاحب سے ان کا نکاح ہوا، تو نکاح کے اندر شوہر نے خاتون کو کھجور کا ایک باغ دیا مہر میں، باغ بھی مالیت کا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگی حضور میں اپنے شوہر پر کوئی عیب نہیں لگاؤں گی، یہ بہت متقی پرہیزگار نمازی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن بس میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وجہ کیا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ خاتون قریشیہ تھیں اور اپنے حسن میں اپنے شوہر سے بڑھ کر تھیں، بس انہیں یہ چیز میچ نہیں کر رہی تھی اور وہ غیر قریشی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے از خود فیصلہ جاری نہیں کیا کہ کیونکہ تم میرے پاس آ گئی، میں قاضی بھی ہوں، نبی بھی ہوں، اس علاقے کا سربراہ ہوں، تو میں نے تمہارا نکاح ختم کیا۔ حضور نے ان کے شوہر کو طلب کیا کہ بھائی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور بیوی کو کہا کہ مہر میں جو تمہیں باغ ملا ہوا ہے تم اسے واپس کرو۔ تو خاتون نے کہا جی میں مہر واپس دینے کو تیار ہوں، وہ باغیچہ میں نے ان کو دیا۔ حضور کے کہنے پر، عدالت کے کہنے پر شوہر نے کہا جی حضور میں ان کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ ہے اس کا صحیح طریقہ۔ پسندیدگی نہیں تھی تو حضور نے از خود ڈگری جاری نہیں فرمائی، بلکہ شوہر کو کہا کہ آپ اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی تو رشتہ اب جا کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے۔